ہر صبح مسیح میں اگر ہوگی تو پتے جیسی زندگی شجر ہوگی، بابرکت ہوں گی تیری نعمتیں، یہوہ کی تجھ پر نظر ہوگی، یہ منظر سارے بدل جائیں گے، تاریکیوں میں سحر ہوگی۔ اور خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور قادر نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میں ہوں پاسٹر سہیل صادق۔ ناظرین، آج کا ٹاپک بڑا حساس ہے اور آج ہم بہت ساری باتیں خدا کے خادم سے سنیں گے۔ آج ہمارے درمیان میں بہت ہی خوبصورت خادم ہیں، خدا ان کو شب و روز اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کر رہا ہے۔ ٹرینٹی تھیولوجیکل بائبل کالج کے پرنسپل ہیں پاسٹر اشرف جیڈین صاحب، اور ہمارے درمیان میں ہیں پاسٹر پرویز عنایت صاحب۔ میں آپ سب کو اپنے پروگرام میں ہر صبح مسیح میں خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کہتا ہوں، جی آیا ہوں کہتا ہوں۔ شکریہ پاسٹر جی۔ میرے ساتھ خدا کلام میں سے نکالیے مقدس لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 16واں باب اور اس کی 18ویں آیت۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے، جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑ کر دوسری سے بیاہ کرے وہ زنا کرتا ہے، اور جو شخص شوہر کی چھوڑی ہوئی عورت سے بیاہ کرے وہ بھی زنا کرتا ہے۔ کتاب مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ ناظرین، ہمارا ٹاپک یہ ہے، جو کوئی چھوڑی ہوئی یا چھوڑے ہوئے سے بیاہ کرے وہ زنا کرتا ہے۔ تو خدا کے خادم ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ سر، آپ اس کے ریفرنس سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آمین۔ خدا کا شکر، اس کے نام کی تعریف ہو کہ خداوند نے ہمیں ان وسائل سے نوازا ہے اور جان ٹیلی ویژن کے اسٹوڈیو کے تعلق سے، اور خدا نے آپ کو بلیس کیا، اور میں جناب پاسٹر جان اقبال صاحب کا اور آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ہمیشہ ہمیں یاد رکھتے ہیں اور ہم سب مل کر خدا کے کلام کی باتوں کو سیکھتے ہیں جی، اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ سمجھانے والا ہمارا خداوند یسوع مسیح یا روح القدس ہے۔ جی، یہ بڑی اچھی آپ نے آج آیت کی تلاوت کی ہے۔ یہ در حقیقت یہ جو واقعہ ہے، یہ لوکا کی انجیل سے ہٹ کر مرکز کی انجیل کے 10ویں باب کے اندر بھی، اور پھر متی کی انجیل کے 5ویں باب کے اندر بھی، اور پھر متی ہی کی انجیل کے 19ویں باب کے اندر یہ چیزیں ہمیں سیم ملتی ہیں کہ ایک وقت آیا کہ خدا یسوع مسیح معمول کے مطابق بیٹھے ہیں اور اپنے خدا باپ کی کام کو کر رہے ہیں، اور فقی فریسی ہمیشہ موجود ہوتے تھے اور ان سے کچھ سوالات کرتے تھے۔ یہاں پر تو اوپر لکھا ہے وہ ٹھٹھوں کی صورت میں اس کے ساتھ ایسی بات کرنے لگے۔ جی، تو اکثر یسوع مسیح کو آزماتے تھے، مگر وہ تو عالم کل ہے اور کل علوم اس میں سے نکلے ہیں، اور کوئی چیز اس سے پردہ میں نہیں ہے، سب چیزیں اس کے سامنے بے پردہ ہیں۔ وہ ہمارے خیالوں کو بھی، ہماری سوچوں کو بھی بیان کرنے سے پہلے جانتا ہے۔ جی، پھر بھی خدا یسوع مسیح نے ہمیشہ ان کو معقول جواب دیے، اور یہاں پر انہوں نے یہ سوال کیا کہ خداوند یسوع ناصری، جب ایک شخص کی شادی ہو جاتی ہے، جی، مرد کی شادی ہوتی ہے، تو کیا وہ اپنی بیوی کو چھوڑ سکتا ہے؟ تو جو بات انہوں نے ریفرنس دینا تھا، یسوع نے خود بھی ریفرنس دے دیا مرکز کی انجیل اور متی کی انجیل کے اندر، کہ جس کو خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہاں، شریعت کے اندر، موسوی شریعت کے اندر، پرانے عہد نامہ کے اندر موسیٰ نے ان کی سخت دلی کے سبب سے یا ان کی ہٹ درمی کے سبب سے یہ بات کہہ دی تھی کہ ٹھیک ہے، جس عورت کے ساتھ آپ کا گزارا نہیں ہے یا ایسی بےہودہ بات پائی جاتی ہے، جی، استثنا کی کتاب کے 24ویں باب کی پہلی چند آیتوں کے اندر، تو آپ اس کو اس کا طلاق نامہ دے کر، لکھ کر، تو اس کو اپنے گھر سے نکال دو، اسے چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے، اور یہی بات فقی فریسیوں نے اس کے ساتھ کرنی تھی، اور یسوع مسیح نے ان کے ساتھ وہ بات کر دی، اور ساری بات کا اینڈ یسوع نے یہ کیا
کیونکہ کچھ لوگ جو تھے جب طلاق لیتے تھے پرانے عہد نامہ میں تو وہ دوسری شادی کر لیتے تھے جی اور اس چیز کو خدا نے ملاکی کی کتاب کے دوسرے باب میں 12ویں سے 16ویں آیت کے اندر جی بڑی وضاحت کے ساتھ جو ہے رد کیا ہے، اور ایک جوان مرد کو جس کی شادی ہو گئی ہے اسے یہی کہا ہے کہ تو اپنی جوانی کی بیوی سے دستبردار نہ ہو اور اس کے ساتھ رہ، کیونکہ میں تیری اس شادی میں گواہ ہوں۔ اور اس میں پھر یہ بات لکھی ہے کہ میں طلاق سے بیزار ہوں۔ بیزار۔ اور پھر یسوع نے فقی فریسیوں سے یہ بات بھی کہی کہ خدا نے آدم کے لیے یا مرد کے لیے شروع میں ایک ہی روح جو تھی اس کے لیے عورت بنا کر اس کو دی، یعنی اس کے لیے ایک ہی بیوی ہے اور ایک کے ہوتے ہوئے دوسری نہیں ہونی چاہیے۔ انسان چونکہ شروع سے ہی برے خیالات میں رہا ہے جی اور انسان ایسا کرتا رہا ہے، مگر یسوع مسیح نے فائنل فضل کے دور میں جس میں اور آپ ہیں اور آپ سب بھی ہیں، آپ اس بات کو نہ بھولیں جی کہ پیدائش سے لے کر آگے صحائف انبیاء تک اور جو پیدائش کی کتاب کا زمانہ ہے وہ بزرگوں کا زمانہ ہے، ابتدائی راست باز لوگوں کا زمانہ ہے، اور خدا نے بہت ساری باتوں کو ان کے اوپر بوجھ رکھ کر جو ہے نا وہ نہیں رکھا کہ راست بازی کو یہ کرنا ہے، بہت لائٹ سا بوجھ دیا تھا اور وہ لوگ راست باز ہوتے تھے۔ بہت ساری باتیں ابتدا میں جو آج سخت گناہ ہیں، جیسے شراب پینا، میں پینا، جو نشے میں ہوتی ہے، اور بہت ساری باتیں ہیں۔ اور پھر یسوع مسیح نے اس بات کو اور سینسٹیو کیا کہ زنا ہمیشہ گناہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے جسے کوئی بھی پسند نہیں کرتا، اور خدا کی ذات میں یہ گناہ کبیرہ ہے، خدا اسے پسند نہیں کرتا اور انسان کرتا آیا ہے۔ تو خدا یسوع مسیح نے متی کی انجیل کے 5ویں باب میں کہا اگر کوئی کسی عورت کو دیکھ ہی لیتا ہے بری نظر سے تو وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ اتنا سینسٹیو ہے۔ تو یہاں پر خدا یسوع مسیح واضح کہتے ہیں جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑ کر دوسری سے بیاہ کرے وہ زنا کرتا ہے، جی یعنی چاہے وہ سیپریٹ ہو جائے اور میل ملاپ دوبارہ نہ کرے اپنے شوہر بیوی سے اور طلاق لے لے، علیحدگی لے لے، مگر دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ جی دوسری شادی کی اجازت نہیں ہے۔ اگر ایسا کرے گا وہ اس کا شوہر جیتا ہے، اس کی یا بیوی زندہ ہے، تو چھوڑی ہوئی سے نہ بیاہ کیا جا سکتا ہے، نہ چھوڑے ہوئے سے اگر ایسا ہوگا تو وہ زنا کے زانیہ کے زمرے میں آئے گا۔ سر لوگوں کی جوانی کے ہی دنوں میں جب شادیاں ہوتی ہیں ہاں جی، تو لڑائی جھگڑے کی فضا پیدا ہو جاتی ہے، ہو جاتی ہے، نفرت ہو جاتی ہے، ہو جاتی میاں بیوی ایک دوسرے سے متنفر ہو جاتے ہیں، ہو جاتی ہے۔ دیکھنا پسند نہیں کرتے، اور اس میں بہت سارے لوگ ایسے شریر جو ہے مداخلت کرتے ہیں کہ وہ جدا ہو جاتے ہیں۔ جدا ہو جاتی ہے ایسے جب جدا ہو جاتے ہیں تو ریاست کا قانون یہ ہے، جو لیگل ان کا رائٹس ہے جی جی وہ ایک دوسرے سے ڈیورس لے لیں۔ جی جی۔ ڈیورس جو ہے ان کو جدا کرتی ہے، سامان لڑکی کا واپس آ جاتا ہے۔ جی ایسا ہی ہے۔ اب جوانی کے دنوں میں وہ طلاق یافتہ ہو گئی، جی جی۔ تو مسیحیت کیا کہتی ہے، بائبل کیا کہتی ہے اس کے تعلق سے؟ بائبل ہمیں خدا کا شکر ہے کہ ہر بات میں وضاحت دیتی ہے۔ جی دیکھیں انسانی معاشرہ کے اندر دو قوانین اس کی زندگی کے اندر کام کرتے ہیں جن کے تحت انسان زندہ اور اپنی زندگی گزارتا ہے۔ جی پہلا جو قانون ہے وہ ہے الہی قانون، الہی قانون، جسے ہم بائبل کا قانون کہتے ہیں، جسے ہم خدا کا قانون کہتے ہیں، کیونکہ خدا پہلے ہے اور پھر آدم کو اس نے بنایا، باقی ریاستیں، معاشرے، ملک، یہ سب چیزیں بعد میں بنی ہیں۔ تو خدا نے جو قانون دیا ہے وہ یہ ہے، اور اس قانون کو میں بائبل سے پڑھوں گا کہ جن لوگوں کی اس طرح سے جلدی طلاق ہو جاتی ہے اور ابھی شادی کو کچھ دن یا کچھ مہینے گزرتے ہیں، قباحتیں آ جاتی ہیں، ناراضگیاں آ جاتی ہیں، یہاں تک کہ لوگ طلاق لے لیتے ہیں، تو جو ریاستی قانون ہے نا وہ تو اس بات کو کہتا ہے کہ طلاق لے لو، عدالت سے اپنا فیصلہ کر لو۔ طلاق کا مطلب ہوتا ہے حق ازدواجیت سے یا اپنے نکاح سے خارج کر دینا، خارج ہو جائے، خارج کر دینا۔
اپنا نکاح نامہ جو ہے وہ کینسل کر دینا اور اپنے ساتھی کو اپنی ازدواجی زندگی سے ہمیشہ کے لیے فارغ کر دینا، آزاد کر دینا، یہ ہے طلاق۔ مگر خدا کے سامنے طلاق جو ہے وہ ملاکی نبی کی کتاب میں بھی کہتا ہے کہ میں طلاق سے بیزار ہوں جی، اور جسے خدا نے جوڑا ہے اسے انسان جدا نہ کرے۔ تو میرے ساتھ اگر آپ دیکھیں پہلا کرنتھیوں کا خط اس کا 7واں باب، جی، خدا کا قانون کیا ہے؟ ہم نے ریاست کا قانون تو سنا ہے، مگر ہم نے خدا کو جواب دینا ہے، جی، ہم نے عدالت خدا کی میں جانا ہے، اور ہمارا مسیحی عقیدہ یہی ہے کہ ہماری منزل، ہم زمین پر چونکہ پردیسی اور مسافر ہیں، ہماری منزل آسمان کی بادشاہی ہے جس کے لیے ہم عبادت، ریاضت اور خدا کو خوش کرتے ہیں۔ تو یوں لکھا ہے، پولس رسول خدا کے پاک روح کی ہدایت سے یہ بات لکھتا ہے، پس میں بے بیاہوں اور بیواؤں کے حق میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے لیے ایسا ہی رہنا اچھا ہے۔ یعنی پولس جو ہے وہ سنگل ہے، اس نے شادی نہیں کروائی، اور آگے بیواؤں کی بات کرتا ہے تو وہ بھی جب شوہر مر جائے تو وہ بیوہ اکیلی رہ جاتی ہے ازدواجی زندگی میں، وہ بھی سنگل ہے، اسے کہتا ہے اچھا ہے کہ تم میری طرح رہو یا ایسے ہی رہو، کیونکہ جو سنگل ہے وہ خدا کی طرف رہتا ہے، اور جو دنیا دار ہو کر بیاہ کر لیتا ہے وہ دنیا کی فکروں میں رہتا ہے۔ اور آگے وہ یہ کہتا ہے، اور ایسا ہی رہنا اچھا ہے جیسا میں ہوں، لیکن اگر ضبط نہ کر سکیں تو بیاہ کر لیں۔ جی، یعنی بیوہ یا رنڈوا اگر وہ اکیلا رہنا پسند نہیں کرتے، مشکل ہے ان کے لیے، تو وہ شادی کر لیں۔ یہ وہ شادی کر لیں جن کے شوہر جو ہے وہ وفات پا گئے یا جن کی بیویاں مر گئی، بیوہ یا رنڈوا، اوکے، ٹھیک ہے، اور یا جو کنوارا ہے، اگر اس نے نہیں کروائی، اگر وہ ضبط نہیں کر سکتا، شادی کروا لے۔ آگے وضاحت یہ ہے، مگر جن کا بیاہ ہو گیا ہے، وہ بات جو آپ نے کہی تھی کہ جی عمر بھی جوانی کی ہے لڑکی کی یا لڑکے کی، مگر کسی وجہ سے جلدی ان کا چھٹا ہو گیا، طلاق ہو گئی اور وہ سب کچھ چلا گیا، تو یہ کتنی انسانیت کے لیے بری بات ہے کہ ایسا نہیں ہونے چاہیے۔ وہ لڑکی کا کیا قصور ہے؟ جی، جی، یہ ہے کہ جسمانی سوچ، مگر خدا کہتا ہے میرے خیال اور میرا کلام انسان کی سوچ سے بالا تر ہے، وہ پاک ہے اور پاکیزگی کی بات کرتا ہے۔ اور پھر آگے لکھا ہے، مگر جن کا بیاہ ہو گیا ہے ان کو میں نہیں بلکہ خداوند حکم دیتا ہے، کیا کہ بیوی اپنے شوہر سے جدا نہ ہو۔ یعنی اس میں مسیحی یہی ایک حالت ہے کہ وہ برداشت کرے، اور آج کل بات اس وقت بڑھتی ہے جب دونوں سائیڈ سے باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ شوہر اگر ایک بات کرتا ہے، بیوی 4 باتیں کر دیتی ہے، بیوی 4 کرتی ہے، شوہر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیتا ہے، سر اس میں اور بھی بہت سارے لوگ مداخلت کرتے ہیں مداخلت کر دیتے اور ہیں، ان کو بڑھاتے ہیں۔ جی، تو ایکچول مسیحیت یہی کہتی ہے کہ برداشت کرو۔ جی، تو اگر یہ حد پہنچ گئی ہے کہ برداشت نہیں ہو سکتی، اکٹھا رہنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، تو آگے پولس رسول کیا کہتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر سے جدا نہ ہو، اور اگر جدا ہو تو یا بے نکاح رہے یا اپنے شوہر سے پھر ملاپ کرے۔ یہ بائبل کا اصول ہے، بائبل کا قانون ہے، خدا کا قانون ہے کہ اگر طلاق کی وجہ سے یا ویسے سیپریشن ہو گئی ہے، چھٹا ہو گیا ہے، تو بائبل یہ کہتی ہے کہ ایک دوسرے کو معاف کر کے واپس آپس میں ملاپ کرو۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر کیا کرے؟ وہ بے نکاح رہے، عورت بھی اور مرد بھی دوسری شادی میں نہ جائے۔ یہ الہی قانون ہے۔ نہ بیوی شوہر کو چھوڑے اور نہ شوہر بیوی کو۔ اگر چھوڑ دیں، کسی وجہ سے چھوڑتے، ہم انسان ہیں، ہم نہیں برداشت کر، روزانہ اتنے دنیا ایک دوسرے کو چھوڑ دیتی ہے۔ اگر چھوڑا جائے تو مسیحیت میں یہ ہے کہ وہ دوبارہ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتے، ہے ہی نہیں ہے جب تک شوہر جیتا ہے، جب تک بیوی جیتے ہیں۔ آئیے اسی پیج کے آخری 39ویں آیت اگر ہم پڑھ دیں اسی بات کی، تو یہاں لکھا ہے جب تک کہ عورت کا شوہر جیتا ہے جی، وہ اس کی پابند ہے، جی، جب اس کا شوہر مر جائے تو جس سے چاہے بیاہ کر سکتی ہے، لیکن مگر صرف خداوند میں، لیکن جیسی ہے اگر ویسی ہی رہے تو میری رائے میں زیادہ خوش نصیب ہے۔ بات یہ ہے کہ بائبل ہمیں بار بار پاکیزگی میں لے کے جاتی ہے، شوہر کے ہوتے ہوئے، بیوی کے ہوتے ہوئے
जो छोड़ दिया गया है वो दूसरी शादी नहीं कर सकता, दूसरा निकाह पे निकाह नहीं कर सकता। सिर्फ एक और हवाला पढ़ के आप आगे चलेंगे। पहला रोमियो का खत, उसका 7वां बाब, रोमियो उसका 7वां बाब, उसकी दूसरी आयत से हम देखेंगे 7वें बाब की। चुनाचे जिस औरत का शोहर मौजूद है वो शरीयत के मुआफिक अपने शोहर की जिंदगी तक उसके बंद में है। रुकेंगे थोड़ा सा सर जी कि जब तक शोहर जीता है, चाहे उसने तलाक लेके अपने आप को अलग कर लिया है, चाहे हमारे बुजुर्गों की पंचायत में फैसला किया गया थोड़ी देर के लिए जुदा हो जाओ, ताकि वो भी समझे, थोड़ी देर आप भी समझे, कुछ सोच विचार आए, कुछ अकल आए, है ना। तो जब तक शोहर जीता है, वो कहीं पर भी हो, दुनिया में होना चाहिए, अगर जीता है तो वो औरत अलग होकर तलाक लेकर दूसरी शादी नहीं कर सकती, वो उसकी शरीयत की पाबंद है। अगर लिखा है लेकिन अगर शोहर मर गया हो तो वो शोहर की शरीयत से छूट गई। बस अगर शोहर के जीते जी, यानी शोहर जिंदा है या बीवी जिंदा है, तो उन्होंने आपस में लैदगी करके तलाक लेके तो दूसरी शादी कर ली है, तो उसके बारे में खुदा का कलाम कहता है मर्द की हो जाए तो जानिया कहलाएगी, लेकिन अगर शोहर मर जाए तो वो उस शरीयत से आज़ाद हो गई है। आजकल बहुत सारे लोग हैं जो तलाक देते हैं या तलाक लेते हैं और फिर जाके दूसरी शादी कर लेते हैं, यानी जो छोड़ दिए जाते हैं और जो छोड़ दी जाती हैं, बहुत सारे लोग इनके साथ जब ब्याह कर लेते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ने वजाहत कर दी है कि वो जानिया हैं, वो ज़ना करते हैं। शायद हम दुनिया में तो वो एक निकाह नामा पेपर ले लेते हैं और मुआशरा के अंदर हम एक ब्याह शुदा लोग कहलाते हैं, पर खुदा की नज़र में कानून इलाही के अंदर वो मुजरम हैं और जानिया के जुमरा के अंदर है। नाज़रीन, हमने सुना है और कलाम मुकद्दस से देखा है कि वो तमाम लोग जो इस जुमरे में आते हैं, परेशान हैं, दुखी हाल हैं, अपने शोहरों से बीवियां दूसरों की बातों में आकर डिवोर्स लेना चाहती हैं, तलाक लेना चाहती हैं, बाइबल इजाजत नहीं देती। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बाइबल डिवोर्स की इजाजत नहीं देती। दुनिया का कोई कानून ऐसा नहीं है कि जो बाइबल से साबित करे, कोई शख्स ऐसा नहीं है जो बाइबल से साबित करे कि डिवोर्स हो सकती है। नो, खुदा कभी भी नहीं चाहता कि लोग जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे। तो भाई साहब, आपसे भी लेते हैं, जो जानी है उसके लिए कलाम मुकद्दस में क्या उनके लिए सजा है, और जो खुदा के खादम बतौर पादरी निकाह कर रहे हैं, निकाह पे निकाह, उनके लिए क्या है? खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं आज के इस मज़मून के लिए जिस पर हम बातचीत कर रहे हैं। तो खुदा का कलाम जो दरअसल ज़ाब्ता हयात है, ज़िंदगी के तमाम मामलात में, अखलाकियात में हमारी तरबियत और नसीहत करता है जी। और ये खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि जब कोई शख्स, औरत है, मर्द है, वो खुदा के कलाम के बरखिलाफ़ चलता है तो वो खुदा का कलाम कहता है वो गुनाहगार को नहीं छोड़ेगा। तो जानिया के तल्लक से अगर आप खुदा के कलाम में से देखें, इमसाल उसका 6 बाब और उसकी 32 आयत में लिखा है, जो किसी औरत से ज़िना करता है वो बेअकल है जी। वही ऐसा करता है जो अपनी जान को हलाक करना चाहता है जी। वो ज़ख्म और ज़िल्लत उठाएगा जी। और उसकी रुसवाई कभी ना मिटेगी, क्योंकि गैरत से आदमी गज़बनाक होता है। तो एक इंसान के तल्लक से लिखा है कि इंसान जब गैरत से गज़बनाक होता है तो खुदा के तल्लक से तो लिखा है वो गयूर खुदा है, वो खुदा गैरत रखने वाला खुदा है और वो कभी भी अपने कलाम के बरखिलाफ़ जो है वो नहीं चल सकता। और उसका कलाम कहता है और वो इंतकाम के दिन नहीं छोड़ेगा जी। अब लोग इसके लिए अगर कोई ज़राए इस्तेमाल करते हैं, कोई सोर्स इस्तेमाल करते हैं, कोई हदिया, नजराना, कुर्बानी भी पेश करते हैं, तो आयत हमारी रहनुमाई करती है वो कोई फ़िदिया मंजूर नहीं करेगा और
گو تو بہت سے انعام بھی دیے جائیں تو وہ راضی نہ ہوگا. ہم نکاح کی فیس دے کر شاید خادم کو راضی کر لیں, نہیں پاسٹر صاحب آپ میرا نکاح کر دیں, ٹھیک ہے, لیکن خدا جو ہے وہ کبھی راضی نہیں ہوتا. انسان جتنی مرضی قربانیاں کر لے, جتنے مرضی اچھے کام کر لے, جب ہم پر یہ لیبل لگ جاتا ہے کہ ہم زانی ہیں یا ہم گناہ گار ہیں, تو مریضوں پھر خدا کے قانون سے, لا سے ہم بچ نہیں سکتے. جس ہم مضمون کو آج سیکھ رہے ہیں کہ خدا کے کلام میں دوسری شادی جو ہے اس کے بارے میں خدا کا کلام اجازت نہیں دیتا. اگر دیتا بھی ہے تو اس بات میں دیتا ہے کہ جب تک اس کا جو فرسٹ شوہر ہے یا فرسٹ بیوی ہے جب تک وہ زندہ ہے. اگر طلاق ہو بھی جاتی ہے ہمارے معاشرہ میں ریاست کے قانون کے مطابق اگر طلاق ہو بھی جاتی ہے تو جو خدا کا قانون ہے وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب تک وہ جیتا ہے یا جب تک وہ جیتی ہے اور اس وقت تک وہ دوسری شادی نہیں کر سکتا. تو یہ خدا کا کلام ہمیں صاف صاف بتاتا ہے کہ ہم نے حرام کاری سے, زنا کاری سے بچنا ہے. آج بہت سے لوگ ہیں جو اس کا لبادہ اوڑھ کر کہ جی مجھے عدالت نے جو ہے اس کا فیصلہ سنا دیا ہے, یہ دیکھیں میرے پاس نکاح نامہ ہے, لیکن ان سب سے زیادہ اتھینٹک سچائی جو خدا کا کلام ہے اس سے ہم نظریں اپنی بند نہیں کر سکتے, اسے نظروں سے اوجھل نہیں کر سکتے. خدا کا کلام سچا ہے اور اس کا کلام ہم نے پڑھا ہے کہ اس کا کلام کہتا ہے وہ کوئی فدیہ منظور نہیں کرے گا, تو بہت سے نام بھی دے تو وہ راضی نہ ہو. زانی شخص جو ہے وہ کسی انداز سے کسی طریقے سے بھی اگر زنا کی زندگی بسر کرتا ہے تو میری جو اس کی خلاصی نہیں ہے. تو پھر بڑا ضروری ہے ہم خدا کے لوگ جب کہلاتے ہیں تو پھر خدا کا کلام اور اس کی سچائیاں اور اس کے احکام ہماری زندگی میں پورے ہوں. تو بھائی صاحب اس کا کیا حل ہے, کیا اس کا حل ہے, اور ان پاسٹرز کے لیے آپ کا کیا میسیج ہے کہ لوگوں کو وہ حقیقت بتائیں یا اپنا کوئی ذاتی مفاد اس میں رکھیں؟ یہ واقعی بڑا ایک اسپیشل سوال ہے کہ جب اتنا بڑا گناہ ہو رہا ہوتا ہے تو کیا اس کی کوئی گنجائش ہے کہ اس سے نکلا جا سکے؟ تو گنجائش ہے, اور وہ گنجائش اس طرح سے ہے. میں اس سے پہلے ایک دو اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کا کلام اور خدا کی پاکیزگی بڑی سینسٹیو ہے, کیونکہ ہم نے آسمان کی بادشاہت میں جانا ہے, اور آسمان کی بادشاہت کا جو پاکیزگی کا معیار ہے وہ بہت زیادہ ہے, ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو ہماری زندگی میں رتی بھر بھی گناہ ہوگا تو ہم آسمان کی بادشاہت میں نہیں جائیں گے. تو بات جو ہو رہی ہے کہ ایک شخص طلاق لیتا ہے یا طلاق دیتا ہے تو وہ جا کے دوسری شادی کر لیتا ہے, تو اس کو خدا یسوع مسیح نے زانیہ کے زمرہ میں رکھا ہے. اور زانیہ کی ہم نے یہاں پر جو اس کی آخرت ہے وہ بھی سن لی ہے. بہت سارے ایسے خدام بھی ہیں, بہت سارے ایسے ہمارے عزیز و قارب بھی ہیں کہ ان کی بیویاں طلاق لے کر آئی ہیں, ان کے شوہر زندہ ہیں اور انہوں نے ان سے شادیاں کر لی ہیں. اگر ہم استثناء کی کتاب اس کا 23واں باب اس کی 22ویں آیت کو دیکھیں اور پھر احبار کی کتاب اس کا 21واں باب اس کی 7ویں آیت میں, اور احبار کی کتاب میں کہانت کی بات ہو رہی ہے. ہم تھوڑی سی بات کہانت کے اوپر کریں گے. جو پاسٹرز ہیں, جو چرچ لیڈرز ہیں, جو خدا کے خادم ہیں, چاہے وہ بشپ ہیں, چاہے وہ کلیسیا میں استاد ہیں, چاہے وہ مبشر ہیں, چاہے ایلڈر ہیں, ڈیکن ہیں, واٹر ہے, کوئی بھی ہے, ان کے لیے خدا کی اسپیشل نظر پاکیزگی کی یہ ہے کہ احبار کی کتاب کے اس کے 21ویں باب کے اندر کاہن کے بارے لکھا ہے کہ کاہن کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ بیاہ کرے تو 2-3 باتوں کا خیال کرے. نمبر 1, جس سے عورت سے وہ بیاہ کرے, کاہن جو ہے, پریسٹ جو ہے, وہ فحاشا نہ ہو, وہ فحاشا نہ ہو. دوسری بات وہ ناپاک نہ ہو. تیسری بات وہ طلاق یافتہ نہ ہو. سو کاہن کے لیے جس نے
लाखों हजारों लोगों को मॉडल बन के, खुदा का नायब बन के खुदा के करीब लोगों को लेकर आना है, कलीसिया को लेकर आना है, पाक करना है। उसके लिए ये मयार कायम किया गया है कि प्रीस्ट, पास्टर, काहिन ये कभी किसी ऐसी औरत से शादी ना करे जो तलाक याफ्ता है या जिसका शोहर जिंदा है। सख्ती से मना किया गया है। और उसके बाद फिर कोई भी मसीही है, जो बातें हमने पहले कर दी हैं, वो सारे कानून हमारे ऊपर भी हैं, एक आम मसीही के ऊपर भी हैं कि वो तलाक के बाद दूसरी शादी ना करे, या तो सुलह सलामती पे वापस आके मेल मिलाप करे। और हमने करंथस की कलीसिया के साथ ये देखा, और करंथियों, पहला करंथियों उसके 7वें बाब की 8वीं 9वीं आयत में वो बेनकार रहे। पर आजकल लोग बेनकार नहीं रहते, वो फौरी जो शादियां कर लेते हैं। हाँ जी। सो मेरे अजीजों, हमने इस बात का ख्याल रखना है कि हमने जिसका साथी जिंदा है उसके साथ दूसरी शादी नहीं कर सकते। और जिन लोगों ने की हैं, अब उनके लिए हल सोच लें। हल है मौजूद, और ये हल जो है नेहमिया और अज़रा के ज़माना में जाएंगे। और जब यरूशलेम बहाल हुआ, हैकल बनाई गई सुकूते यरूशलेम के बाद, और 70 साल असीरी के बाद जब वो वापस गए यहूदिया में, तो वहाँ पर हैकल बनाई गई अज़रा और नेहमिया की ज़िम्मेदारी के अंदर। और फिर जब इबादत शुरू हुई, और अज़रा के किताब के 10वें बाब को अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर दोबारा इबादत का आगाज़ हुआ, दोबारा कहानत का आगाज़ हुआ, दोबारा शरीयत को वहाँ पर पढ़ा गया और सुनाया गया। और बहुत सारे लोग जो थे वो इस हालत में थे कि उन्होंने एक बीवी के होते हुए दूसरी बीवियां की थी, और फिर मखलूत शादियां की थी। यानी जिस शादी से खुदा ने मना किया था वो शादी उन बनी इस्राएल के लोगों ने की थी, उन कबीलों में की थी, उन कबीलों में की थी, और फिर कौमों में की थी। और फिर गलत शादियों पर, ये तलाक के बाद और छोड़े जाने के बाद जब शादी होती है तो ये भी गलत ही है। तो गलत शादी पर खुदा ने स्टैंड लिया था। और ये जो अज़रा है ये बहुत रोया, और फिर उसे कहा गया कि ये उदासियाँ, ये खुदा से दूरी, ये गुनाह का सबब है, और ये सारी कबाहतें दूसरी शादियों में है, गैर कौमों के साथ या गलत शादियों से है। तो फिर उसने कहा इनकी लिस्ट बनाई जाए। लिस्ट बनाई गई कबीला वाइज, और जिन्होंने ऐसा किया था उनके लिए ये हुक्म जारी हुआ कि वो बीवियों को बच्चों समेत अपने घर से निकाल दें और उनको हमेशा के लिए खैरबाद कह दें, छोड़ दें अपनी लाइफ से। तो जब तक एक तलाक याफ्ता के साथ हम रहेंगे शादी के बंधन के अंदर, हमें उसको टोटली अपनी ज़िंदगी से छोड़ना पड़ेगा, और अपने गुनाह का इकरार करके हमें बहाल होना पड़ेगा, और हमें अपने असली हालत में आना पड़ेगा। यानी अगर ऐसा कर लिया गया है तलाक शुदा के साथ, तो उसको अपनी ज़िंदगी से जब तक खारिज नहीं करेंगे दिल के साथ, और उसके बच्चों को भी, तब तक हम बहाल नहीं हो सकते। ये एक सूरत है जो इंसान के लिए शायद अब बड़ी मुश्किल है। बच्चे भी पैदा हो गए हैं और सिलसिला भी रवां दवां है, और हम कैसे छोड़ें, कैसे करें? अगर वो नहीं छोड़ेंगे तो वो फैमिली जहन्नम का शिकार है। एक आयत जो है वो हरामजादे के तौलक से है। जानिया की औलाद जो है वो हरामजादे हैं। क्या ख्याल है? तो जानिया किसको कहा जाता है? जो गैर कानूनी शादी हो। जानिया गैर कानूनी शादी को या गैर कानूनी मलाब को जानिया और जना के जुमरे में कहा जाता है। जब यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि जो कोई छोड़ी हुई से ब्याह करता है, जो कोई छोड़े हुए से ब्याह करता है, तो वो जना करता है। अब जना के बाद जो औलाद पैदा होगी उसको हरामजादे कहा गया है। क्या ख्याल है? मुआशरा कहेगा, मुआशरा हरामजादे कहेगा। जो जना की पैदावार है वो हरामजादे हैं। और हरामजादों के बारे में ये खुदा का कलाम हमें इंतबाह करता है। अगर हम एक आयत है पढ़ लें, इस्तिस्ना 23वां बाब और उसकी दूसरी आयत जो है
ہم ذرا پڑھیں گے. تو یہاں پر جو دوسری شادی کر لیتے ہیں وہ بھی اسی زمرے کے اندر ہیں کہ یورپین کنٹری کے اندر اور بھی بہت سارے ممالک ہیں جہاں پر بغیر شادی کے لوگ اولاد پیدا کرتے ہیں تو ان کو قانونی تحفظ دیا جا رہا ہے. یہ تو انتہائی شیطانیت کی بات ہے اور مکروہ سے بھی پلید کام ہے. اور جو زانیہ کی اولاد ہے اسے حرام زادے کہا گیا ہے. اب حرام زادوں کا معیار کیا ہے؟ بائبل کیا کہتی ہے؟ استثناء کی کتاب 23ویں باب کی میں دوسری آیت پڑھوں گا. کوئی حرام زادہ خداوند کی جماعت میں داخل نہ ہو، 10ویں پشت تک اس کی نسل میں سے کوئی خداوند کی جماعت میں نہ آئے. تو یہ سوال کوئی کر سکتا ہے، جی یسوع مسیح نے وہ عورت جو عین زنا کے وقت پکڑی گئی اور یسوع کی مسیح کے پاس اس کو لے کر آئے اور اس سے پوچھا تو کیا اس کے بارے میں کہتا ہے، تو کیا فیصلہ کرتا ہے؟ کیونکہ موسوی شریعت تو کہتی ہے اس کو سنسار کرو. یسوع تو کیا کہتا ہے؟ تو یسوع نے اسے معاف کیا تھا. یسوع نے یہ کہا تھا تم میں سب سے پہلے وہ پتھر مارے جو کہ بے گناہ ہے. اور اگر کوئی پتھر اٹھاتا اس کا گناہ لکھا جاتا. اگر کوئی پتھر اٹھاتا ہے یسوع اس کا گناہ. آہستہ آہستہ سارے چلے گئے، یسوع رہ گیا. تو یسوع کے لیے بھی یہ بھی میں کیا کہتا ہوں، میں تو بیٹی تجھے یہی کہتا ہوں کہ دوبارہ گناہ نہ کر. اگر کوئی شخص گناہ سے نکلتا ہے اور اسے چھوڑتا ہے تو پھر فضل کے دور میں اس کے لیے معافی کی گنجائش ہے. تو اگر کوئی گناہ میں ہی رہتا ہے، اگر کوئی چوری کرتا ہے، شراب بیچتا ہے، شراب پیتا ہے اور پھر کہے کہ جی میں پاک صاف ہوں یا میں معافی مانگتا ہوں اور پھر چھوڑتا بھی نہیں ہے، تو اس طرح سے اگر کوئی زانیہ کی صورت میں ہے، اگر وہ اسی حالت میں رہتا ہے اور کہتا ہے جی میں خدا سے معافی مانگ رہا ہوں، تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ ہے. یہ دھوکہ ہے. اس لیے نہ تو ہم حرام زادے پیدا کریں اور نہ ان کی نسل کو خدا سے دور کریں اور نہ ہم طلاق یافتہ سے شادی کریں اور نہ خود زانی کے زمرے میں آئیں، کیونکہ زانی کی سزا اس کی رسوائی کبھی نہ مٹے گی. اور بہت سارے ایسے لوگ جو امیر ہیں یا بہت سارے ایسے لوگ جو صاحب توفیق ہیں، اپنے اس پردہ کو جو گناہ کا ہے بہت سارے پیسوں اور وسائل اور تحفے تحائف سے لوگوں کو دے کر تو وہ اپنے آپ کو سرخرو کرتے ہیں، پر کلام سرخرو نہیں کرے گا. ہمیں گناہ سے نکلنا ہے، گناہ کو چھوڑنا ہے، ایسے حالات کو بالکل نظر انداز کرنا ہے اور پھر ہماری معافی ہو سکتی ہے. تو جیسے ہم نے نئے عہد نامہ میں دیکھا ہے، پرانا عہد نامہ بھی ہم دیکھتے ہیں جیسا خدا کے خادم نے کلام کے دوران بیان کیا کہ جب تک وہ علیحدہ نہ ہو جائیں، الگ نہ ہوں، تو اس کے لیے عزرا 10واں باب 10ویں آیت میں لکھا ہے تب عزرا کائن کھڑا ہو کر ان سے کہنے لگا کہ تم نے خطا کی ہے اور اسرائیل کا گناہ بڑھانے کو اجنبی عورتیں بیاہ لی ہیں، پس خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کے آگے اقرار کرو. تو سب سے پہلے گناہ کی معافی اس وقت ہے جب گناہ کا اقرار ہے اور اس کی مرضی پر عمل کرو اور اس زمین کے لوگوں اور اجنبی عورتوں سے الگ ہو جاؤ. جیسے خدا کے خادم نے بتایا ہے کہ وہ عورت جو عین فعل کے وقت پکڑی گئی ہے، جب کسی نے پتھر نہیں مارا تو یسوع نے بھی اس پر پتھر نہیں مارا، اٹھایا اور کہا جا بیٹی دوبارہ گناہ نہ کرنا. یعنی علیحدگی کی بات کرتا ہے، گناہ چھوڑنے کی بات کرتا ہے. تو وہاں پر پرانا عہد نامہ بھی ہمیں یہ سکھا رہا ہے، ہم نے جو ریفرنس دیکھا ہے کہ اجنبی عورتوں سے کیا ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ. جو اجنبی عورتیں انہوں نے بیاہ لیں، غیر قوموں سے شادیاں کر لیں، ایک بیوی کے باوجود اور بیویاں رکھ لی ہیں، خدا کا کلام کہتا ہے کہ ان سے الگ ہو جاؤ. تو بڑا اچھا ہے، بڑا ضروری ہے جب ہم خدا کے لوگ ہیں اور خداوند میں زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، خدا کے ساتھ آسمان پر رہنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے گناہ کا زمین پر اقرار کرنا ہے، معافی حاصل کرنی ہے اور ایسے تمام رشتے ناتوں سے اپنے آپ کو الگ کرنا، گناہ سے الگ ہونا ہے، پھر معافی ہے. جی تو ناظرین، آج آپ نے بہت زیادہ برکت پائی ہے خدا کے خادموں سے، کہ خدا ان کے کلام سے، کہ جس طرح ہم نے جو تلاوت کی تھی کہ کوئی چھوڑی ہوئی سے یا چھوڑے ہوئے سے
ब्याह करता है तो ज़ना करता है। कलाम मुक़द्दस में खूबसूरत आयत है, कोई अपनी जवानी की बीवी से बेवफाई ना करे। तो आज हमने बहुत बरकत पाई। अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़।